السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اللہ رب العزت کے ذکر کے بارے میں۔ آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اللہ پاک کے نزدیک دو ایسے محبوب کلمے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہیں، ان کے ذریعے سے ہم کس طرح اپنے اعمال میں وزن کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے اعمال پر اور ہمارے جو قیامت والے دن میزان ہوگا اس پر دو کلمے ایسے ہیں جو بہت ہی بھاری ہیں۔ بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف دو کلمے ہیں اور ان کا ہمارے جو ترازو ہوگا اور جو ہمارا اعمال نامہ ہوگا اس پر اتنا زیادہ وزن ہوگا کہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی عبادتیں، بڑے بڑے روزے اور بڑے بڑے سجدے کریں گے تو اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے، حالانکہ اللہ پاک نے تو ہمیں چھوٹے چھوٹے ذکر کے ذریعے سے اتنے اچھے بہانے عطا فرمائے ہیں کہ اللہ پاک کسی نہ کسی طرح اپنے بندے کے اعمال نامہ جو ہے اس کو بھرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن جو اعمال نامہ ہے اور جو ترازو ہے اس میں جو ساری اعمال ہوں گے وہ گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دو محبوب کلمے عطا فرمائے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا جو ترازو ہوگا اور جو ہمارا پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ اور وہ دو کلمات جو ہیں وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمات جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو کلمات کا جو وزن ہے وہ اعمال پر بھاری ہے اور زبان پر ہلکا ہے، اور مفہوم ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر ہلکے ہیں اور لیکن میزان پر بھاری ہیں اور رحمان کے نزدیک محبوب ہیں۔ رحمان سے مراد اللہ رب العزت، یعنی اللہ پاک کے نزدیک یہ دو کلمے بہت محبوب ہیں، اور جب ہم انہیں پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز قیامت والے دن ہمارے اعمال نامے کا جو پلڑا ہے وہ خود بخود بھاری ہو جائے گا۔ اور وہ دو کلمات بہت ہی آسان اور زبان پر واقعی میں بہت ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کتنی پیاری دعا اور کتنے پیارے کلمے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ہم اس کے ترجمے پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اس پورے کلمے میں صرف اللہ پاک کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سے مراد کہ ہم اللہ پاک کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ اس کی تسبیح کے ساتھ، اسی کی تسبیح کے ساتھ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ رب العزت اور اس کی تسبیح، اور پاک ہے اللہ رب العزت جو بہت بڑا ہے۔ تو دیکھیں اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا کہ اللہ پاک کو تو پسند ہی یہ ہے۔ اس کلمے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک بہت بڑے ہیں، اور جو تکبر ہے وہ صرف اللہ پاک کر سکتے ہیں۔ متکبر ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، تکبر کی چادر جو ہے وہ صرف اللہ پاک کی ہے، اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ تکبر کریں۔ لہٰذا جب ہم اللہ پاک کو اس طرح بلائیں گے کہ یا اللہ تو ہی سب سے زیادہ بڑا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ عظیم ہے، تو کس طرح اللہ پاک ہم پر خوش ہوں گے اور کتنا اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی خوبصورت دعا بتائی ہے تو صبح شام اس دعا کا ہم ورد کرتے رہا کریں۔ جب ہماری زبانوں پر یہ اتنے خوبصورت کلمات جاری ہوں گے تو خود بخود ہمارا اللہ پاک سے ایک تعلق بنتا رہے گا، اور پھر یہ تو دنیا میں ہے نا، آخرت میں ہمیں اس سے بھی بڑا اجر مل رہا ہے کہ ہمارا جو پلڑا ہے اور جو ہمارا ترازو ہے جس میں ہمارے اعمال میں تولے جائیں گے، تو ہمارے اعمال میں کوئی اور زیادہ چیز نہیں ہے، کوئی بھاری چیز نہیں ہے، تو جب یہ کلمے اس میں جائیں گے تو کتنا اس کا وزن ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پھر اس دن ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم صبح شام خود بھی اس تسبیح کو اور اس دعا کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے رہیں، جس کی وجہ سے ہماری دنیا تو سنورے گی، ہماری آخرت بھی انشاءاللہ العزیز سنورتی جائے گی۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر سے اور اپنے کلمات سے، اپنی دعاؤں سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قیامت والے دن ہمارے اعمال نامے اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔